کوئی ختم نبوت کا مجاہد جو ہے وہ لائیو مناظرہ کرنا چاہتا ہے، تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ختم نبوت کا جو بھی مجاہد لائیو مناظرہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ کون ہے اور وہ کیا کہتا ہے۔ میرا ابھی تک اس سے رابطہ نہیں ہو سکا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے رابطہ کروں۔ اس نے میرے میسج کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں، اگر اس سے رابطہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم پروگرام اپنا جو ہے وہ نارمل شروع کریں گے۔ تو یہ پروگرام جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک پوسٹ کے ذریعے بتایا تھا کہ ختم نبوت کے عظیم مجاہد علامہ مولوی وقار زکا صاحب نے چینل کو رپورٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے چینل بند ہو جائے، یوٹیوب کا جو پرانا چینل تھا، تو اس لیے اب یہ نئے چینل پہ ہم سٹریم کر رہے ہیں اس کو۔ تو آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جو نیا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگر پرانا چینل جو ہے وہ بند ہو گیا تو پھر ہم نئے چینل پر تو ہم جو ہے وہ فیس بک پر، ٹویٹر پر اور یوٹیوب کا جو میرا نیا چینل ہے اس پر میں اس وقت لائیو ہوں۔ فیس بک پر شاید لائیو نہیں جا رہا تھا، ابھی لائیو ہو گیا ہے فیس بک پر بھی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے یہ میں وہ بھی چلا دیتا ہوں سٹریم یارڈ بھی، کیونکہ بعض دوست سٹریم یارڈ کے بغیر لائیو نہیں آ سکتے، شاید ان کو سمجھ نہیں آتی کیسے لائیو آنا ہے، یا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی مسئلے کی وجہ سے وہ لائیو نہیں آ سکتے۔ تو میں ابھی دیکھ لیتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ ابھی میں سٹریم یارڈ کے ذریعے جو میرا پیج ہے ختم نبوت احمدی مسلم ڈاٹ ڈی ای، اس پر بھی میں اس کو لائیو کر دیتا ہوں سٹریم یارڈ کے ذریعے۔ ابھی میرے پروفائل پر، فیس بک کے پروفائل پر اور یوٹیوب کے نئے چینل پر اور ٹویٹر پر یہ لائیو چل رہا ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ تو یہ ابھی میں نے لائیو چلا دیا ہے سٹریم یارڈ کے ذریعے احمدی مسلم ڈاٹ ڈی ای پیج پر۔ اس پہ کوئی 7000 سبسکرائبر ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بات جو ہے وہ کیسے آگے چلتی ہے۔ ختم نبوت کے مجاہد جو ہے اس کو میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کا مجاہد جو ہے وہ بات کر سکے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا مجاہد جو ہے وہ ابھی آتا ہے تو ہم اس سے گفتگو کریں گے، اور جیسے ہی وہ ختم نبوت کا مجاہد یہاں آ جائے گا ہم اس کو یہاں سٹریم کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے تب تک اس کو شیئر کریں، اور جو نیا یوٹیوب کا چینل ہے، جو میرے یوٹیوب کے دیکھنے والے ہیں، وہ نیا یوٹیوب کا چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ وہ نئے یوٹیوب کے چینل کا لنک جو ہے وہ میں ہر جگہ شیئر کر چکا ہوں، ابھی لائیو سٹریموں کے اندر بھی میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں۔ تو وہ جو میں ابھی اس سے پہلی ویڈیو چڑھائی ہے یوٹیوب کے متعلق، اس کے اندر بھی اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر دیا گیا ہے، وہاں سے بھی آپ لنک لے سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں لنک ابھی دوبارہ بھی شیئر کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کی حقیقی تعلیم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے علاوہ جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں ان کو، جو ان کے علماء حضرات جو نام کے علماء ہیں، علماء سو ہیں، برائی کی طرف ان کو بلاتے ہیں، غلط باتیں بتا کر ان کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، تو ہمارا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سچی بات بتائی جائے، اور ان کو حق بات بتائی جائے، اور دلیل کے ساتھ بات کی جائے، اور ان کو دلیل فراہم کی جائے، تاکہ جو ہم بات کرتے ہیں اس کا مقصد کسی کی توہین کرنا، کسی کی تضحیق کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا۔ پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو حقیقی اسلام ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمارے تک پہنچا ہے، اس کو آپ تک پہنچائیں۔ اور اگر علماء جو ہے وہ آپ کے علماء غیر احمدیوں کے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں،
وہ کوئی غلط بات کرتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو واضح کر دینا، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایسا جو ہے وہ منفی پراپیگنڈا نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا منفی سوچ نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے کافی کچھ سیکھتے ہوں گے۔ ہم احمد بٹ صاحب کے ساتھ بھی پروگرام جاری رکھیں گے، اور آج جو ہے شام کو آپ نے بھولنا نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ کو وہ لائیو بھی دکھائیں۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے ابھی سے 5 گھنٹے بعد، اہ، نہیں 2 گھنٹے بعد، یعنی کہ 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے وہ پروگرام نشر ہوگا، کہ جس کے اوپر غیر احمدی جو ہمارے حضرات ہیں ان سے مختلف سوالات کیے جائیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ وہ پروگرام ضرور دیکھیں، اور اس پروگرام میں جو ہے وہ سوال جو اٹھائے جاتے ہیں، پچھلے پروگرام میں جو سوال اٹھائے گئے تھے اس کو صرف ایک بندے نے، اللہ وسایا صاحب ان کا نام ہے، جواب اس کا دیا ہے، اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی، کہ وہ اس کا جواب دے، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے اس پر کچھ تبصرہ ہم پچھلے پروگراموں میں کر چکے ہیں، اور اگلا تبصرہ جو ہے وہ ہم کل کے پروگرام میں ان کی اس جو ہے وہ تیسری ویڈیو پر کریں گے۔ اور آج بھی میں کچھ کوشش کروں گا آپ کو اس کے متعلق جو معلومات فراہم کر دوں، اور اس کے علاوہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس کے متعلق بھی مختلف معلومات آپ کو آج ہم فراہم کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہر ویڈیو سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں سٹریم یارڈ پر بھی ابھی لائیو ہوں، تو اس کا لنک ہم ابھی شیئر کر دیں گے سٹریم یارڈ کا۔ ابھی اس کا لنک صرف اسی ختم نبوت کے مجاہد کو دیا گیا ہے جو کہہ رہا تھا کہ وہ ختم نبوت پر مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے تو وہ جو جس دوست کے ذریعے یہ ختم نبوت کا مناظرہ منعقد ہونا تھا، اس دوست نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ مناظرہ میرے ساتھ ہونا ہے۔ میں نے تو عرض کیا تھا کہ اس کو بتا دیں کہ مائنڈ روسٹر میر سے مناظرہ ہے، تو 100 میں سے 99% چانس یہی ہے کہ وہ مناظرہ کے لیے آئے گا ہی نہیں، کیونکہ ہم ختم نبوت پہ لائیو مناظرہ کرتے رہتے ہیں، اور سب دوستوں کو پتہ ہے کہ وہ بندہ ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ جس کو زیادہ معلومات نہ ہوں اور وہ اس کے ساتھ گفتگو کرے، اور پھر وہ اس کی ویڈیو بنا کر چڑھا دے کہ لیں جی ہم نے تو احمدی مسلمانوں کو لاجواب کر دیا ہے۔ تو 5 بجے کا اس کو ٹائم دیا تھا، پاکستانی 8 بجے کا اس کو ٹائم دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک اب تشریف نہیں لائے جناب ختم نبوت کے مجاہد صاحب، لیکن ہم جو ہے ان کا انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ختم نبوت کے مجاہد کب تشریف لاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے ختم نبوت کے موضوع پر۔ ختم نبوت، ختم جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، حقیقی مطلب اس کا جو بنیادی ہے وہ ہے اثر پیدا کرنا۔ تو اس سے چونکہ جو انگوٹھی ہے وہ مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور مہر جو ہے وہ بھی اثر پیدا کرتی ہے جہاں وہ لگتی ہے۔ اثر سے مراد کیا ہے کہ جب ہم انگوٹھی پہ مہر کے اوپر کچھ لگا کر تو کسی کاغذ کے اوپر لگائیں تو وہ مہر کی طرح کا نشان جو ہے وہ اس کے اوپر بن جاتا ہے، یعنی اس کا اثر اس پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس اثر کی وجہ سے انگوٹھی کو اور مہر کو ختم کہا جاتا ہے۔ تو اردو کے اندر جب یہ لفظ آیا ہے تو، یا پنجابی کے اندر بھی جب آیا ہے تو یہ ہو گیا ہے روٹی ختم اور چاول ختم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان ختم کے معنی میں آ گیا ہے کہ جی روٹی ختم ہو گئی ہے، چاول ختم ہو گئے ہیں، پاکستان کی حکومت کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو یہ اس معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، حالانکہ عربی کے اندر یہ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ختم ہو گئی ہے۔ یہ عربی کے اندر جہاں تک میں نے دیکھا ہے مہر کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی سے عرب سے، اگر آپ عرب ممالک میں رہتے ہیں تو ان سے پوچھیں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹا سا کلپ، چھوٹے چھوٹے کلپ ریکارڈ کر کے جو عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ بھی اپلوڈ کریں، کہ ان سے پوچھیں کہ ختم کیا ہے، ختم کس کو کہتے ہیں اور خاتم کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاتم، خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ختم کرنے والا اس کا معنی نہیں ہوتا، خاتم مہر لگانے والا، ختم، خاتم، مہر۔ تو آپ عربی سے پوچھیں کہ خاتم کا کیا معنی ہے، اس سے انگوٹھی دکھا کر پوچھیں یہ کیا ہے، وہ کہے گا خاتم۔ تو وہ اسے پوچھیں خاتم کا کیا معنی ہے، تو وہ کبھی نہیں کہے گا ختم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمیشہ کہے گا کہ اس کا معنی انگوٹھی ہے۔ تو اگر یہ
جو عام استعمال ہے غیر احمدیوں کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ سے کچھ پہلے یا بعد میں یا اس زمانہ میں، اس کو عموماً جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے، تو اس کا معنی جو ہے خاتم النبیین کا آخری نبی انہوں نے کر دیا ہوا ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں کہ اصطلاح عام کے اندر اگر اس کا معنی آخری نبی بھی کیا جائے تو اس سے بھی ان کا مقصد حل نہیں ہوتا، کیونکہ آخری کس لحاظ سے؟ بعض لحاظ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری بنتے ہیں، بعض لحاظ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدہ کے مطابق آخری بنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خاتم النبیین جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ خاتم کا معنی ہے آخری، ان کے خیال کے مطابق خاتم النبیین آخری نبی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری نبی ہیں جو ان کے عقیدہ کے مطابق دنیا میں آئیں گے، تو اس لحاظ سے وہ خاتم النبیین ہو گئے۔ تو خاتم النبیین کا عقیدہ جو ہے وہ تو پھر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں رہتا، تو اگر آخری معنی بھی اس کا کریں تو اس میں بھی ان کو تعویل کرنی پڑتی ہے کہ آخری سے مراد ہے کہ آخری پیدا ہونے والا۔ تو یہ بہرحال طویل در طویل در طویل ان کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو میں تو بھی ویٹ کر رہا ہوں جی آپ کے سامنے یہ جی تو بہرحال ابھی ہم ختم نبوت کے اس مجاہد کا انتظار کر رہے ہیں جو آنا چاہتا ہے یہاں لائیو سٹریم کے اندر، تو گفتگو کرنا چاہتا ہے ختم نبوت کے موضوع پر۔ یہ ایک تنظیم ہے شبان ختم نبوت، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ شبان ختم نبوت کا کوئی بہت بڑا عہدے دار ہے اور وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ ہم تو پاکستان کی ہر ختم نبوت کے نام پر چلنے والی تحریک جو ہے اس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ختم نبوت پر ہمارے ساتھ گفتگو کرے۔ ہم آرام سے پیار سے اس کے ساتھ دلیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، اگر اس کو ہماری دلیل پسند آتی ہے، اگر وہ جو دلیل پیش کرے گا اس کے اوپر ہم جیرا کریں گے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے منکر ہیں اور یہ عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو وہ اپنا عقیدہ پیش کرے، عقیدے کی اپنی دلیل پیش کرے، ہم اس کی دلیل سنیں گے، اگر دلیل پسند آئی تو ہم مان لیں گے اور ہم پبلک کو وہ دلیل سنوائیں گے، پبلک وہ دلیل سنے گی، اگر پبلک کو دلیل پسند آتی ہے تو پبلک جو ہے وہ اس دلیل کو مان لے گی۔ ہم تو یہاں ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں اور ہم اس کی جو دلیل وہ دے گا اس کی جیرا بھی کریں گے، اس دلیل کے اوپر سوال بھی اٹھائیں گے اور اس کو پورا موقع ہوگا کہ وہ اپنی بات کرے۔ ہاں صرف گستاخی بد زبانی جو ہے وہ نہ کرے، کیونکہ گستاخی اور بد زبانی سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جس طرح غیر احمدی مسلمان کہلانے والے اگر کسی عیسائی سے گفتگو کرتے ہیں، کسی یہودی سے گفتگو کرتے ہیں، کسی ہندو سے گفتگو کرتے ہیں، تو وہ کیا یہ چاہیں گے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال کرے؟ اگر وہ کرے گا تو کیا وہ تبلیغ جو ہے وہ اس کو کی جا سکتی ہے؟ یہ تو اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ تو یہ میں دیکھ رہا ہوں فیس بک چیٹ کے اندر ایک کاشف امین صاحب ہیں، وہ مرتد قادیانی کافر وغیرہ لکھ رہے ہیں، تو یہ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ کاواں آکھے کدی ڈنگر نہیں موئے تے پیراں آکھے کدی بال نہیں ہوئے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ آئیں، میں آپ کو لنک دیتا ہوں کاشف امین صاحب، آپ میرے ساتھ یہاں ختم نبوت کے موضوع کے اوپر گفتگو کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کتنے مسلمان ہیں اور ہم کتنے مسلمان ہیں۔ تو مشکل کام تو کوئی نہیں، لیکن وہ کرنے والے ہی کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نرا ادھر قادیانی کافر کی گردان لگائی ہوئی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی بہت بڑے مسلمان ہیں اور آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں تو کافر کافر قادیانی کافر کہنا جو ہے یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا کہ آپ دوسروں کو کافر جا کے کہنا تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ اگر ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، تو آئے ہمیں اسلام کی تبلیغ کریں کہ آپ کی تبلیغ یہی ہے بس قادیانی کافر کہو اور غائب ہو جاؤ۔ تو یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تو بس یہ ہے کہ بچپن سے آپ کو یہ غلط کام سکھائے گئے ہیں کہ لوگوں کی سٹریموں پر جاؤ، وہاں نعرے لگاؤ اور دلیل پوچھے تو کہہ دو میں تو آپ کو بغیر دلیل کا ہی کافر مانتا ہوں۔ کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سچا ہے اس کے پاس دلیل ضرور ہوتی ہے، اگر آپ سچے ہیں تو دلیل لائیں، ہم دلیل آپ کی سنیں گے۔ دیکھیں یہ دنیا کے واحد جماعت ہے جماعت احمدیہ کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمیں تبلیغ کرو، آؤ تبلیغ کرو، آؤ ہمیں تبلیغ کرو۔ یہ بھی کوئی دنیا میں کبھی ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تو یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کہ تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے. تو آپ کی زندگی تو یہ ہے کہ آپ پتھر کھا کے بھی لوگوں کو تبلیغیں کرنے جاتے تھے. اپنے علاقے میں تبلیغ کی، وہاں کسی نے بات نہ سنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے علاقے میں گئے، طائف میں گئے، وہاں پتھر کھائے، اس کے باوجود تبلیغ کرنی نہیں چھوڑی. اور اگر یہ ان کے سچے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ جناب یہ ہمیں ڈھونڈیں کہ یہ احمدی کہاں ہے، ہم نے انہیں تبلیغ کرنی ہے. پھر قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم لوگوں کے ساتھ تبلیغ کرو، ان کو پیغام پہنچاؤ تو بڑے احسن طریقے سے، بڑے پیار سے، بڑے اچھے طریقے سے پہنچاؤ تاکہ وہ تمہاری بات سنیں. تو یہ کیسی تبلیغ ہے؟ کافر 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 ادھر آ میں تمہیں تبلیغ کراں. تو اس طرح تو نہیں تبلیغ ہوتی. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ مولوی کا طریقہ ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرق کو جاتے ہیں تو مولوی مغرب کو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نام رکھا ہوا ہے سنی، اور دنیا کے سب سے زیادہ بدعتیں ان میں موجود ہیں. کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ نے تو پتھر کھا کر لوگوں کو دعائیں دی ہیں اور ان کو تبلیغیں کی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کون سی ہے کہ بد دعائیں دینا اور لعنتیں کرنا اور جو ہے وہ گالیاں دینا، یہ آپ کی تربیت ظاہر کرتی ہے. اور پھر ظلم یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کے مجاہد بن کر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ احمدی تو کافر ہیں جو ہمیں قرآن کی طرف، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور ہم جو گندی گالیاں دیتے ہیں اور ہم جو صرف کافر کافر کہتے ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں. ہم گندی گالیاں دیتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے، ہم پکے مسلمان ہیں. لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. جو احمدی مسلمان ہمیں قرآن سناتے ہیں، قرآن کی باتیں پیش کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پیش کرتے ہیں، وہ اصل اسلام نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ادھر آؤ، یہ ہم اصل اسلام دکھاتے ہیں کہ آؤ ان کو گالیاں دو، جس کی بھی بات، جو بھی تم سے بات کرنا چاہے اسے گالیاں دو، اسے برا بلا کہو، اسے واجب القتل قرار دو. بس یہ تبلیغ ہے ان کی. اور جو زیادہ تبلیغ کرنا چاہے وہ پھر خود کش حملے شروع کر دے، وہ بم دھماکے کرے، وہ لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دے، واجب القتل قرار دے، لوگوں کو مشتعل کرے کہ ان کو قتل کر دو، یہ تو مرتد ہیں، یہ تو اقلیت نہیں ہے. تو یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ فساد ہے. یہ وہی فساد ہے کہ جس کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو فساد کرے اسے قتل کر دو. لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے. حکومت جو ہے اس نے دیوبندی دہشت گردوں کو جیسے لال مسجد کے اندر جو ہے وہ ذلیل و خوار کر کے ان سے حکومت کی ریٹ وہاں قائم کی، اور جس طرح ناردن علاقوں کے اندر یہ جو دیوبندی دہشت گرد تھے یا وہابی دہشت گرد یا جو بھی تھا، ویسے اکثریت کو پتا ہے وہ کون ہے، ہمیں بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان دہشت گردوں کا صفایا پاکستانی فوج نے کیا ہے. تو آئندہ بھی وہ کرتے رہیں گے جناب. جو بھی اس طرح کا کام کرے گا، وہ ممتاز قادری دہشت گرد تھا، اس نے ایک نہتے بندے کے اوپر کھڑے ہو کر گولیاں چلائیں. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جنگ کے اندر بھی اگر کوئی بغیر ہتھیار کے تو اس سے لڑائی نہ کرو، صرف اس سے لڑائی کرو جو اسلحے کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑنے آتا ہے. لیکن یہ